حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ دار رہے۔ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہو۔ کسی ضرورت مند انسان کے لیے سفارش کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ ہر دین کی پہچان الگ ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان حیا ہے۔ جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خیر نہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ جس کے دل میں ذرا بر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ جو عورت اس حال میں پوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔
آدمی کے گٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ والد جنت میں داخلے کا درمیانی یعنی سب سے عمدہ اور آسان دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک سے ضائع کر لو یا اطاعت و فرمان برداری سے اس کو محفوظ کر لو۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائے جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، یعنی ان میں ذرا بر کسی قسم کا کینہ، حسد، بخل نہ ہوگا۔ دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بلائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو حدیث سنے اور آگے بڑھائے۔